ناول وہ ایک دن پارٹ 2۔ سامنے بنگلے کی باہری دیوار پر لگی نیم پلیٹ پر 5th B لکھا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ چلتی ہوئی اگلے بنگلے تک آئی اور 6th A تھا۔ اس نے اپنی رفتار بڑھائی، تیز سے اٹھتے قدموں کے ساتھ، جیسے یادداشت کی سٹیج سے بھی آہستہ آہستہ پردہ اٹھنے لگا تھا۔ سب سے پہلی اور پرانی یاد جو اس سٹیج پر ابھری وہ گلابی فراک میں تالیاں بجاتی ننھی سی شبی کی تھی، جسے گود میں اٹھا کر سفورہ نے چٹاچٹ بوسے لے ڈالے تھے۔ اب وہ صبح صادق کے ملجلے اجالے میں کچن میں کھڑی جوائیاں لیتے ہوئے اس کا فرمائشی ٹفن تیار کر رہی تھی۔ پھر وہ روتی گاتی نیہا کو گود میں اٹھائے شبی کا ہاتھ تھامے اسے اسکول بس میں چڑھا رہی تھی۔ اگلے منظر میں وہ رات کے 2 بجے اس کا اسکول پروجیکٹ مکمل کر رہی تھی۔ اپنی اینیورسری پر ابو کو کیک کھلانے کے بعد وہ شبی کے منہ میں کیک ڈال رہی تھی۔ وہ ہر جگہ اس کے ساتھ تھیں، اسکول میں، کالج میں، گھر کے باہر، سب جگہ۔ کبھی پھٹکارتی تو کبھی گلے لگاتی، کبھی آنسو پوچھتی تو کبھی پچکارتی۔ ابو کے بعد ان تینوں کو لپٹا کر روتی ہوئیں، گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہوئیں، ان تینوں کو سامنے بٹھا کر کوچنگ کلاس کا پلان سناتی ہوئیں۔ اس کی زندگی کا گزرا کوئی بھی لمحہ ان سے خالی نہیں تھا۔ وہ اسی آغوش کی گرمی سے واقف تھی جو اسے صرف 1.5 ماہ کے لیے میسر نہیں ہوئی تھی۔ کیا اس 1.5 ماہ کے لیے وہ ذمہ دار تھی؟ نہیں۔ کیا اسے کسی اور آغوش کی طلب تھی؟ نہیں۔ کوئی محرومی، کوئی حسرت تھی؟ نہیں۔ کوئی کمی تھی؟ صرف ابو کی۔ کیا کوئی جگہ، کوئی خانہ خالی تھا جسے صرف سمیرہ ہی پُر کر سکتی تھی؟ نہیں، کہیں کوئی جگہ نہیں تھی۔ ہر رشتہ اپنے مقام پر تھا، ہر محبت اپنے معیار پر تھی۔ پھر کیوں؟ کس لیے؟ اس نے سینے پر ہاتھ مار کر اٹکتی سانسیں بحال کرنی چاہییں۔ وہ 10th B کے سامنے کھڑی تھی۔ اس دروازے کے اس پار ایسا کیا ہے جو فی الوقت میرے پاس نہیں ہے؟ چند دنوں کا تعلق یا 24 سالوں کی رفاقت؟ چند دن یا 24 سال نہیں، تعلق اور رشتے کو معنی اور اہمیت محبت اور قربانی سے ملتے ہیں، اور محبت اور قربانی کی جیتی جاگتی ایک تصویر کو میں جانتی ہوں۔ امی، وہ سسکی۔ اس کے اندر اس وقت ذرہ برابر بھی اندر جانے کی تمنا نہیں تھی۔ اتنی سی بات سمجھنے کے لیے میں اتنی دور چلی آئی؟ بڑی مشکل سے خود پر قابو پا کر وہ پلٹی اور واپسی کے لیے دوڑ پڑی۔ جہان اس اچانک ابداعت پر چونکا اور پھر بے اختیار ہی اس کی جانب بڑھا۔ سڑک کے بیچوں بیچ شبی کا پیر مڑا اور وہ کراہ کر وہیں بیٹھ گئی۔ جہان اس کے قریب پہنچا تو وہ اکڑو بیٹھی، گھٹنوں پر سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے رو تو مت، تم اندر تو گئی ہی نہیں۔ مگر وہ سن کہاں رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں امی۔ اس کے دل میں ایک ہی تکرار جاری تھی۔ جہان پنجوں کے بل گھٹنے موڑ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ شبی، اس نے پکارا تو وہ اور زوروں سے رونے لگی۔ بے اختیار ہی جہان کا ہاتھ اس کے سر کی سمت اٹھا تھا، لیکن اس کے بالوں سے ذرا فاصلے پر ہاتھ روک کر اس نے انگلیاں سمیٹ لیں۔ شبی، اس نے ہاتھ نیچے کر کے دوبارہ پکارا۔ تم راستے کے بیچ بیٹھی ہو۔ اس نے ذرا سنبھل کر سر اٹھایا۔ اس کی سیاہ آنکھوں اور سابی رنگت میں سرخیاں گھلی تھیں۔ اس نے کچھ لمحوں کے لیے ہتھیلیوں سے چہرہ ڈھانپا۔ نیہا ٹھیک ہی کہتی تھی۔ اس نے ہتھیلیاں چہرے پر پھیر کر آنسو صاف کیے۔ آسان سی بات بھی مجھے بڑی دیر سے سمجھ آتی ہے۔ وہ دھیرے سے ہنسی اور جہان کو لگا کہ یہ بھیگی سی ہنسی جلد اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ جہان نے بھی تقلید کی۔ جو مجھے کل ہی مان لینا چاہیے تھا، آج اتنی دور آ کر سمجھ آیا۔ خیر، کوئی سفر رائیگاں نہیں ہوتا۔ جو تمہیں اتنی دور آ کر سمجھ آیا ہے وہی اس سفر کا حاصل ہے۔ یہاں اتنے قریب آ کر اس گیٹ کے باہر کھڑے ہو کر بھی میرے اندر ملنے، دیکھنے، جاننے یا کچھ پوچھنے کی کوئی خواہش نہیں جاگی، بلکہ مجھے امی یاد آئیں۔
اس نے گردن موڑ کر 10th بی کے گیٹ کو دیکھا۔ دور سے آتی کار کے ہارن پر دونوں سڑک چھوڑ کر گاڑی کے پاس آئے۔ جہان نے درمیانی سیٹ کا دروازہ کھول کر پانی کی بوتل شبی کو دی۔ پانی پی کر اس نے بوتل ہی جوٹ کی ہتھیلی میں واپس رکھ دی۔ ایک بار پھر سوچ لو، اگلا دروازہ کھول کر بیٹھنے سے پہلے جہان نے اس سے کہا، کل سے لے کر اب تک پہلی بار میں بالکل پر اعتماد ہوں۔ میرے ذہن میں کوئی گرہ، کوئی الجھن نہیں ہے۔ یہاں میرا کچھ نہیں، میرا سب کچھ ممبئی میں میرے گھر میں ہے۔ اس کے اندر جاگا اعتماد اس کے چہرے اور آواز میں بھی جھلک رہا تھا۔ تو چلو پھر گھر۔ جہان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مگر تم یوں اکیلے صاحبہ کی طرف جانے کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس لیے میں بھی واپس چلتا ہوں۔ اور پلیز تم انکار مت کرنا، رات میں تنہا سفر کرنا بالکل مناسب نہیں ہے، جبکہ تم آرام سے میرے ساتھ چل سکتی ہو۔ اس کی بات غلط نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئی۔ جہان نے اس سے پوچھا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، لیکن اس نے جواب نہیں دیا تھا، اور ابھی ابھی اس کے ذہن میں ایک خیال چمکا تھا۔ تم نے مجھ سے پوچھا تھا صاحبہ کی طرف جاؤں یا نہ جاؤں۔ بڑے غور و خوض اور چور نظروں سے جہان کو دیکھنے کے بعد اس نے تمہید باندھی۔ میرے خیال سے تمہیں جانا چاہیے۔ اس معاملے میں تمہارے کام آ سکتی ہوں۔ کیسے؟ اس کی بات سن کر جہان کے چہرے پر ہوئے اثر نے اسے جذبس کر دیا۔ تم نے میری اتنی مدد کی ہے تو میرا بھی کچھ فرض بنتا ہے۔ کیسے کرو گی میری مدد؟ ایسا نہیں تھا، اسے اس مدد کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا۔ پھر بھی کچھ دیر کے لیے میں وہ رول پلے کر سکتی ہوں جس کے بعد صاحبہ کو تمہاری بات پر یقین آ جائے گا۔ واقعی؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ تھینک یو، وہ خوش دلی سے مسکرایا۔ اس حلیے میں تم وہ رول کیسے پلے کرو گی؟ کچھ دیر خاموشی سے ڈرائیو کرنے کے بعد جہان کو یاد آیا، شبی نے خود پر نظر ڈالی، اس کی بات بھی درست تھی، یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ میری تیاری مکمل ہے۔ اس نے انگلیاں بند کر کے انگوٹھے سے پچھلی نشستوں کی طرف اشارہ کیا جہاں اس کے کپڑے اور جوتے رکھے تھے۔ تمہیں شاپنگ کی ضرورت ہے۔ یہ شہر اس کے لیے انجان نہیں تھا۔ فارم ہاؤس پر قیام کے دوران وہ مما اور ارش کی شاپنگ کے لیے اس شہر میں ڈرائیور کی خدمات انجام دے چکا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے گاڑی بڑی سی دکان کے سامنے روک دی۔ دکان کے اندر داخل ہوتے ہی وہ مان گئی، وہ اسے بالکل صحیح جگہ لایا تھا۔ وہاں سے ریڈی میڈ ڈریسز ہی نہیں، جوتے، سینڈل، جیولری، میک اپ، بیگ، سب کچھ تھا۔ وہ انگلیاں مروڑتی ہوئی کپڑوں کے ہینگرز کی طرف بڑھی۔ جہان دانستہ اس کے پیچھے تھا۔ سارے ڈریسز یا تو بہت سادہ تھے یا پھر بہت ہی ہیوی۔ اس کے چہرے پر پسندیدگی کے آثار نہ دیکھتے ہوئے بالآخر سیلز وومن نے پوچھ ہی لیا کہ اسے کیسا ڈریس چاہیے۔ جواب میں پارٹی ویئر مگر سمپل اور سوبر سن کر وہ اسے دوسری طرف لے گئی جہاں اس کی پسند ملنے کا امکان تھا۔ تیزی سے ایک کے بعد ایک ہینگر آگے سرکاتے ہوئے آخر اس کا ہاتھ تھم گیا۔ وہ پلین آف وائٹ گولڈن بارڈر والا بنارسی انارکلی اور چوڑی دار تھا جس پر سرخ پرنٹڈ بنارسی دوپٹہ تھا۔ اس میں اور 2 کلر ہیں، سیلز وومن نے مستدی دکھاتے ہوئے اور 2 ہینگرز آگے کیے۔ ایک کا دوپٹہ بلو تھا اور دوسرا پرپل۔ تبھی پیچھے جہان کے فون کی رنگ ہوئی۔ صاحبہ ہے۔ شبی پلٹی تو جہان نے کہا۔ اس نے جیب سے والیٹ نکالا اور کارڈ نکال کر شبی کی طرف بڑھایا۔ تم آرام سے شاپنگ کرو، میں گاڑی میں ویٹ کرتا ہوں۔ پن 0021 ہے۔ ذرا سے تامل کے بعد اس نے کارڈ تھام لیا۔ اس کی غیر موجودگی میں شاپنگ زیادہ آسان تھی۔ جہان فون ریسیو کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ سرخ دوپٹے والا ڈریس، گولڈن سینڈلز، جھمکے اور سرخ لپسٹک لے کر وہ باہر نکلی تو جہان گاڑی کے پاس ہی کھڑا تھا۔ دکان کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کی نظر سڑک کے کنارے پھولوں اور گجروں کا ٹوکرا لیے بیٹھی عورت پر پڑی۔ میں ابھی آئی۔ ساری تھیلیاں پچھلی سیٹ پر ڈال کر وہ عورت کے پاس گئی۔ واپس آئی تو جہان ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ یہ گجرے امی کو بہت پسند ہیں۔ خشک پتے میں لپٹے موتیا کے گجروں کی مہک پوری گاڑی میں پھیل گئی تھی۔ یہ تم نے اپنی امی کے لیے لیے ہیں؟
نہیں، وہ ہنسی۔ انہیں دیکھ کر امی یاد آ گئی تھی۔ لیے تو اپنے لیے ہیں۔ صاحبہ کا فون تھا، اسے یاد آیا۔ ہاں، پوچھ رہی تھی کہاں پہنچا ہوں، اور یہ کہ کس ساتھ میں کون کون ہے۔ تم نے کیا بتایا؟ میں تنہا ممبئی سے اپنی فیانسی کے ساتھ فنکشن میں شرکت کے لیے آ رہا ہوں۔ یہ بات ابھی بھی ہضم نہیں ہوگی، اس لیے میں نے کہا کہ سبھی یہاں فارم ہاؤس پر ہیں، لیکن فنکشن میں ہم دونوں ہی آ رہے ہیں۔ شام اتر آئی تھی اور سورج کی کرنوں کا رنگ بدل گیا تھا۔ ریزورٹ یہاں سے کتنی دور ہے؟ شہر عبور کر کے دوسری طرف جانا ہوگا، وہاں سے تقریباً اور 1 گھنٹے کا سفر ہے۔ ہمیں کہیں رکنا ہوگا۔ ہاں، جلد ہی کہیں رک جاؤ تو اثر مل جائے گا۔ شبی کی بات پر اس نے فوراً رفتار بڑھائی۔ شہر سے باہر نکلنے کے بعد ایک ہوٹل کے آگے جہان نے گاڑی روک دی۔ اسے وہیں رکنے کا کہہ کر وہ اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں چابی تھی۔ تم کمرے میں نماز پڑھ کر آرام سے تیاری کرو، اس نے کمرے کی چابی اسے تھماتے ہوئے کہا۔ اس نے پچھلے دروازہ کھول کر اس کی شاپنگ کے سارے تھیلیاں اسے پکڑائیں۔ میرا بیگ، اس نے تھیلیاں تھامتے ہوئے سیٹ پر رکھے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ گڈ، تم بھول نہیں رہی ہو۔ بیگ اٹھا کر اسے دیتے ہوئے اس نے تعریف کی۔ اب وہ کیا بتاتی کہ اس میں موجود ایمرجنسی کٹ کی اسے فی الحال بڑی ضرورت تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے نماز پڑھی، کچھ دیر یوں ہی بیٹھ کر مغرب ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ پھر مغرب پڑھنے کے بعد کردار کے گیٹ اپ میں جت گئی۔ ڈریس کا سائز اسے برابر آیا تھا۔ گردن پر بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنایا، کانوں سے بالیاں نکال کر جھمکے ڈالے۔ اس کے آخر میں لٹکتا سرخ موتی اس کی گردن کو چھو رہا تھا۔ ایمرجنسی کٹ نکال کر میک اپ کیا، آخر میں لپسٹک لگائی۔ اپنی ساوی رنگت کی وجہ سے اسے وہم تھا کہ سرخ لپسٹک اس پر جچتی نہیں ہے۔ ابھی بھی اس نے بڑی تلاش کے بعد یہ ہلکا شیڈ لیا تھا۔ بالوں میں گجرے لگا کر سینڈل پہنی اور دوپٹہ سیٹ کر کے آئینے میں خود کا جائزہ لیا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی ایسا ہی کچھ اسے نیہا نے تیار کیا تھا جب نصرت آنٹی اپنے شوہر کے ساتھ اسے دیکھنے آئی تھی۔ وہ ہسمکھ اور نفیس سی اسکول پرنسپل اسے بہت اچھی لگی تھی۔ شہر کے تمام ہی اردو اخبارات میں ان کی تحریریں اور مضامین شائع ہوئے تھے جو عموماً معاشرتی اور اصلاحی ہوتے تھے۔ وہ پھپھو کی سسرالی رشتہ دار تھیں جنہیں اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے وہ بھا گئی تھی۔ اگر شادی کے بعد اسے عمران کے ساتھ ملک سے باہر سیٹ ہونے والی بات نہ ہوتی تو وہ کب کا یہ معاملہ امی کی مرضی پر چھوڑ چکی ہوتی۔ امی تو اس رشتے کے لیے دل و جان سے تیار تھی، مگر اس کا منصوبہ کچھ اور تھا۔ اسے امی کے کوچنگ سینٹر کو ترقی کی نئی بلندیوں تک لے کر جانا تھا۔ اس ترقی اور اس سے بڑھتی آمدنی ہی صفا کو ڈاکٹر بنا سکتی تھی۔ سالوں پہلے جس دن صفا نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا، اسی دن نیہا نے اپنی کتابیں اور خواب دونوں اٹھا کر طاق کر رکھ دیے تھے، اس اعلان کے ساتھ کہ اتنی مشکل پڑھائی اس کے بس میں نہیں، مگر وہ سب جانتے تھے کہ خود کو سفید ایپرن اور اسٹیتھوسکوپ کے ساتھ دیکھنے کا خواب نیہا نے صفا کی خاطر تیاگ کیا تھا، اور کوئی بھی اس کی اس قربانی کو رائیگاں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ صفا نے اپنے شانوں پر اپنی خواہش اور نیہا کی قربانی دونوں کا بوجھ لیے پڑھائی میں دن رات ایک کیا تھا۔ راستے کے بیچوں بیچ روتے ہوئے اس کے ذہن میں اگلے اقدام کا خاکہ تیار تھا۔ اسے بس ہر سطر کے آگے ٹک کرنا تھا۔ امی کے قدموں میں گر کر معافی مانگنی تھی، نیہا کے آگے ہاتھ جوڑنے تھے، ان دونوں کی ہر خواہش اور آواز پر لبیک کہنا تھا، عمران کے لیے امی کو ہاں کہنا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی امی کی خواہش اسے جلد سے جلد عمران کے ساتھ رخصت کرنے کی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد صفا کے خواب کی تکمیل میں امی اور نیہا کی مدد کے لیے وہ کوئی اور راستہ نکال لے گی۔ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے آئندہ کے اس واضح اور سہل منصوبے کو دل میں دہراتے ہوئے اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ کچھ گھنٹوں بعد کی اس پر عمل کس قدر کٹھن ہوگا۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس نے ایک ایک چیز اکٹھی کی اور سارا سامان سمیٹا، اپنے کپڑے خالی تھیلی میں ڈال کر باقی کی تھیلیاں ایک دوسرے میں ڈال کر رکھیں
اور اچھی طرح تسلی کرنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے باہر جانے کے بعد ہی جہان کمرے میں آ کر اپنی تیاری کرے گا۔ ہوٹل سے نکل کر وہ پارکنگ ایریا میں آئی۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر کھڑکی کے شیشے پر دستک دینے سے پہلے اس کا ہاتھ رک گیا۔ جہان سیٹ پیچھے کیے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے سو رہا تھا۔ بلو جینز اور خاکی کاٹن کی شرٹ میں ملبوس اس کا چہرہ گہری نیند میں چغلی کھا رہا تھا۔ نظر ہٹائے بنا مسلسل دیکھنے کا یہ پہلا موقع تھا۔ یہ مونچھیں تو باقاعدہ ہیں، لیکن یہ داڑھی پتہ نہیں سابقہ ممکنہ محبوبہ سے ملاقات کی فکر کے باعث ہے یا پھر دائمی ایسی ہی ہے۔ اس کی ہلکی داڑھی کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا۔ کتنی ہی دیر وہ بڑے انہماک سے اسے دیکھتی رہی، پھر خود ہی اس انہماک پر ٹھٹک کر گڑبڑا گئی۔ اس کا دل نہیں مانا کہ اسے جگائے۔ وہ واپس کمرے میں چلی آئی، مگر اس سے پہلے اس نے ریسیپشن پر جا کے ہدایت دی کہ گاڑی والا خود سے جاگ جائے تو اسے فون کر کے اطلاع دی جائے۔ شکر تھا کہ کمرے میں ٹی وی اور اخبار تھا۔ ٹی وی، اخبار اور بڑی احتیاط سے تھوڑی لوٹ پوٹ کے بعد اب وہ اکتانے لگی تھی کہ ریسیپشن سے فون آ گیا۔ وہ نیچے پہنچی تو جہان تیار تھا، سیاہ پینٹ شرٹ پر گرے بلیزر اور پیروں میں فارمل شوز۔ قریب پہنچ کر اس نے کمرے کی چابی جہان کو دی۔ چابی ریسیپشن پر لوٹانے کے بعد جہان نے اس کے ہاتھ سے ساری تھیلیاں لے لیں۔ اپنی تیاری سے باخبر جہان کو دم بخود نظروں پر وہ چھینپ گئی تھی۔ باہر نکلتے ہی سرد ہوا کے جھونکے اسے ہاتھ باندھ کر خود میں سمیٹنے پر مجبور کر دیا۔ ساری تھیلیاں پچھلی سیٹ پر ڈال کر جہان نے وہاں سے اپنا بمپر جیکٹ اٹھایا اور اسے دیا۔ یہ پہن لو، آگے اور زیادہ ٹھنڈ ہوگی۔ وہ خود بھی بلیزر پہنے تھا۔ شبی نے جیکٹ لے کر پہن لیا۔ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے اپنا فراک اور دوپٹہ سمیٹا۔ چلیں؟ اس نے مورکے پر نکلنے سے پہلے اجازت مانگی۔ بالکل، وہ تیار تھی۔ جہان نے مسکراتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ہم وہاں زیادہ دیر نہیں رکیں گے۔ شبی کی بات پر اس نے انکار بھرا۔ اس نے شکر ادا کیا کہ وہ جیکٹ پہنے تھی، کیونکہ جیسے جیسے سفر آگے بڑھ رہا تھا فضا کی خنقی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ تم اتنی گہری نیند میں تھے کہ مجھے اچھا نہیں لگا، اس نے ایمانداری سے اعتراف کیا۔ اگر میں اٹھتا ہی نہ تو؟ اب ایسا بھی نہیں ہے، وہ ذرا آہستہ سے گویا ہوئی۔ اتنی تیاری کے ساتھ میں اتنا ہی انتظار کر سکتی تھی۔ جہان نے ہلکا سا قہقہہ لگایا تو وہ اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ میرے لیے کوئی خاص ہدایت یا تاکید؟ ذرا دیر بعد شبی نے پوچھا۔ پیشانی پر شکن ڈالے کچھ دیر سوچنے کے بعد جہان نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارے کامن فرینڈز بھی ہوں گے وہاں؟ کالج میں صاحبہ کی دوستی ہمارے گروپ سے ہی تھی۔ ظفر اور نوید ممبئی میں ہیں اور فوزیہ شادی کے بعد ناروے میں، سو میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ ریزورٹ پہنچنے تک وہ دونوں ایک دوسرے کے خاندان کے ہر فرد کے مکمل تعارف حاصل کر چکے تھے۔ ریزورٹ کی روشنیاں بہت دور سے ہی نظر آ رہی تھیں۔ باہر کھڑی گاڑیوں کی لمبی قطار اندر موجود افراد کی تعداد کا بتا رہی تھی۔ اتنی بھیڑ میں بھلا ہم مل پائیں گے دلہن سے؟ اسے فکر لاحق ہوئی۔ اس کی تشویش پر جہان مسکرا دیا۔ جلدی سے صاحبہ کو اپنی شکلیں دکھا کر واپس چلتے ہیں۔ جہان نے گاڑی پارک کی تو وہ اترنے کی تیاری کرتے ہوئے بولی، ایسے ہی جاؤ گی؟ جہان نے جیکٹ کی طرف اشارہ کیا۔ سمندر کے قریب لہروں کے شور کے ساتھ ہوائیں بھی یکبستہ تھیں۔ اس کا دل بالکل بھی نہیں تھا کہ جیکٹ اتارے، مگر وہ ایسے بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میں زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے چاروں ناچار جیکٹ اتار کر پیچھے رکھا، اس لیے جلد ہی وہاں سے نکل چلنا، اس نے جتایا۔ جہان نے زیر لب مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ وہ خجل سے دروازہ کھولنے لگی۔ شبی؟ جہان کی آواز پر اس کا ہاتھ تھم گیا۔ وہ اس کی طرف پلٹی۔ ایک کمی رہ گئی ہے۔ اس نے بلیزر کی جیب سے ہاتھ ڈال کر انگوٹھی نکال کر سامنے کی۔ یہ تم نے کب خریدی؟ یہ گھر سے لے کر آئے تھے؟ سلور رنگ کی گولائی میں چھوٹے چھوٹے نگینے چمک رہے تھے اور درمیان میں ذرا بڑا نگینہ تھا۔ تم شاپنگ کر رہی تھی اس وقت؟ جہان نے انگوٹھی والا ہاتھ آگے کیا تو اس نے اپنی ہتھیلی پھیلائی۔ جہان نے انگوٹھی اس کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ شبی نے انگوٹھی انگلی میں ڈالی جو ذرا ڈھیلی تھی۔
اس نے ہاتھ اٹھا کر ہتھیلی سیدھی کی. جگمگاتی انگوٹھی کا رخ جہان کی طرف تھا. پرفیکٹ. اس کی مسکراہٹ بڑی جاندار تھی. موجودہ حکمران سیاسی جماعت کے سیاستدان کی بیٹی کی شادی جیسی ہو سکتی تھی. یہاں بالکل ویسا ہی ماحول تھا. قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھتے ہوئے وہ دونوں یکسر مختلف خیالات میں گھرے تھے. ایک آنے والی ساعتوں کی تصویر سے سہمی سی تھی اور دوسرا زمین پر ایک ساتھ اٹھتے گرتے 4 قدموں کو دیکھتے ہوئے ان کے یوں ہی ایک ساتھ رہنے کی آرزو کر رہا تھا. داخلی دروازے پر پہنچ کے جہان نے شبی کے چہرے کو دیکھا. گھبراہٹ صاف عیاں تھی. ریلیکس. یہاں تم کسی کو جانتی ہو نہ کوئی تم سے واقف ہے، اس لیے اتنا ٹینس ہونے کی کوئی وجہ نہیں. اس کی حوصلہ دیتی بات اور ڈھارس بندھاتی آنکھیں وہ واقعی پرسکون ہو گئی. اندر بھانت بھانت کے چہرے ڈیزائنر سوٹس، شیروانیوں اور ساڑیوں کے بیچ سے گزر کر وہ دونوں اسٹیج کی طرف بڑھنے لگے. اسٹیج سے ذرا فاصلے پر ہی تھے کہ وہاں سے دلہا دلہن نظر آ گئے. ماشاءاللہ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا. وہ آنکھوں میں ستائش لیے مبہوت سی صاحبہ کو تک رہی تھی. جہان نے چونک کر اسے دیکھا. یہی بالکل ایسا ہی اس کا حال ہوا تھا جب وہ زینہ اتر کر ریسپشن پر آ رہی تھی، مگر وہ اظہار کے معاملے میں ایسا بے اختیار نہیں ہوا تھا. تمہیں صاحبہ کو اپنی مما سے ملوا دینا چاہیے تھا، آخر ان کی تمنا بھی چاند سی بہو کی ہوگی. اس نے پل بھر کے لیے صاحبہ سے نگاہ پھیر کر جہان کو دیکھا. سراسر نقصان کروا لیا اپنا. تعصب بھرے فکرے کے ساتھ وہ پھر صاحبہ کی طرف متوجہ ہوئی. اس کی نظر کے تعاقب میں جہان نے اسٹیج پر کھڑی دلہن کو دیکھا اور پھر پہلو میں کھڑی شبی کو. نہ، کوئی نقصان نہیں ہوا ہے میرا، بلکہ نقصان سے بچ گیا ہوں. وہ پراشتیاق نظروں سے صاحبہ کو دیکھ رہی تھی اور جہان کی پرشوق نظریں اسے. اس نے شاید تمہیں پہچان لیا ہے. شبی کی بات پر اس نے سامنے دیکھا. صاحبہ ہاتھ کے اشارے سے انہیں اسٹیج پر بلا رہی تھی. کانگریٹس. اسٹیج پر پہنچ کر دلہا سے مصافحہ کرتے ہوئے جہان نے دونوں کو مبارکباد دی. تھینکس. یہ میرا کلاس میٹ جہان ہے. دولہے کے استفسافیہ انداز کے جواب میں اس نے تعارف کروایا. اور یہ اس کی فیانسی شبی. جہان نے ادھورا تعارف مکمل کیا. اور یہ میرے نئے نویلے ہسبینڈ شبیر. بہت بہت مبارک ہو آپ دونوں کو. شبی نے مرون اور سنہری لہنگے میں سجی سوری دم بخود کرتے حسن والی صاحبہ کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھایا اور صاحبہ نے اسے حیران ہوتے ہوئے ہاتھ ملانے کے بجائے گلے لگا لیا. اور کیا کرتے ہیں آپ؟ شبیر نے جہان کے ساتھ رسمی گفتگو کا آغاز کیا تو صاحبہ اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے اپنی کرسی پر آ بیٹھی اور اسے بھی بغل والی کرسی پر بٹھا دیا. بیرے کو اشارے سے قریب بلایا. وہ ٹرے میں رنگ برنگی مشروبات لیے حاضر تھا. شبی نے سرخ گلاس اٹھا لیا، یہ سوچ کر کہ وہ تربوز کا مشروب ہوگا. پہلا گھونٹ بھرتے ہی وہ پچھتائی. شادی میں بیٹ روٹ بڑے لوگوں کے چونچلے. اس نے بڑی جدوجہد سے وہ ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتارا. ریلیٹو ہو جہان کی؟ صاحبہ نے پوچھا. نہیں. جہان سے تم پہلے ملی تھی یا اس کی مما نے رشتہ طے کیا تھا؟ میں جہان سے ملی تھی. اس میں جھوٹ نہیں تھا. کہاں؟ ہمارے کالج میں تو نہیں تھی، بس اسٹاپ پر. یہ 100% سچ تھا. اس کے بعد میں مشکل میں تھی اور اس نے شبیر کے ساتھ محو گفتگو جہان کی طرف اشارہ کیا. میری مدد کی تھی. اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات بھانپ کر صاحبہ کو غلطی کا احساس ہوا. سوری، مجھے اتنی پرسنل ڈیٹیلز نہیں پوچھنا چاہیے. اس نے تائیدی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا. ایکچولی مجھے یقین تھا، بلکہ اب بھی ہے، کہ جہان پر مکمل اس کی مما کا کنٹرول ہے. وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. جہان کی پسند سے ہوئی یہ انگیجمنٹ قبول کرنا میرے لیے ذرا مشکل ہے. ایسی بات نہیں ہے، آنٹی بہت نائس خاتون ہے. اس نے غائبانہ تعارف کی بنیاد پر دفاع کیا. آئی ہوپ ایسا ہی ہو. اس کے خیالات جہان کی مما کے لیے بڑے منفی تھے. یہ ڈریس ضرور جہان نے خریدا ہوگا. صاحبہ نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا. ادائیگی تو اسی نے کی تھی. میں دور سے ہی دیکھ کر جان گئی تھی. اسے ہمیشہ وائٹ، آف وائٹ، کریم، اسی قسم کے شیڈز پسند آتے تھے. اب یہ تو اس کے لیے بالکل نئی اطلاع تھی. تبھی کچھ لوگ دلہا دلہن کو مبارکباد دینے چلے آئے. صاحبہ اٹھ کر شبیر کے برابر کھڑی ہو گئی.
تو وہ بھی کرسی چھوڑ کر ذرا پرے جا کر بیرے کو تلاش کرنے لگی۔ کیا ہوا؟ اس کی متلاشی نظریں محسوس کر کے جہان قریب آیا۔ یہ واپس کرنا ہے۔ اس نے مری آواز میں ہاتھ میں پکڑے گلاس کی طرف اشارہ کیا۔ جہان نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر اپنا نارنجی گلاس اسے تھمایا۔ بیٹروٹ ہے؟ اس نے جلدی سے منہ بنا کر آگاہ کیا۔ ایسے موقع پر سب سے سیف چوائس اورنج جوس ہوتی ہے۔ اس نے بڑے آرام سے شبی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ اسے یوں گلاس خالی کرتے دیکھ اسے باقاعدہ جھرجھری آ گئی۔ ویسے کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ سابقہ امیدوار اور کرنٹ فیونسی میں کیا باتیں ہو سکتی ہیں؟ اس کا تجسس دیکھ کر اسے بڑا مزہ آیا۔ کرنٹ فیونسی؟ جہاں نے ابرو کے خم اونچے کر کے یہ پرسوچ انداز میں ذرا سر کو جنبش دی تو وہ بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ صاحبہ جو نظر بچا کر انہیں دیکھ رہی تھی دونوں سے نظر ہٹانا بھول گئی۔ ویسے تم نے جیسا نقشہ کھینچا تھا وہ اتنی بری نہیں ہے۔ ہاں، یہ تو سیدھا الزام ہے۔ میں نے کب صاحبہ کو برا کہا؟ تمہاری باتوں سے لگتا تھا کہ وہ کوئی نکچڑی بگڑی امیر زادی ہوگی۔ امیر زادی تو ہے، بگڑی ہرگز نہیں، اور نکچڑی کبھی کبھی۔ بہت خوبصورت ہے اور مجھے اچھی بھی لگی، تمہیں سوٹ کرتی ہے۔ خیر، قصہ پارینہ تھا جو آج انجام کو پہنچا، تھینکس ٹو یو۔ تو اب چلیں؟ چلتے ہیں۔ اس نے قریب سے گزرتے بیرے کو روک کر اپنا اور شبی کا خالی گلاس ٹرے میں رکھا۔ وہ دونوں ودا لینے صاحبہ کے پاس جاتے اس سے پہلے وہ خود ہی ان کے پاس چلی آئی۔ شادی کب کر رہے ہو پھر؟ صاحبہ نے پوچھا اور شبی خواہ ہی سر جھکا کر انگلی میں پڑی انگوٹھی گھمانے لگی۔ جلد ہی۔ جہان نے سر جھکائے کھڑی شبی کو دیکھا۔ پہلے سے انفارم کر دینا تاکہ میں شریک ہو سکوں۔ انگیجمنٹ کی طرح سرپرائز مت دینا۔ انشاءاللہ ضرور۔ چلیں؟ شبی کو یہ سارے گفتگو بڑی غیر مناسب لگ رہی تھی۔ ارے اتنی جلدی؟ کھانا بھی نہیں کھایا ابھی تو۔ فارم ہاؤس پر سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ تو تمہاری تسلی کی خاطر ہم دونوں بھاگے بھاگے چلے آئے، کسی ماہے دروغگو کی طرح۔ جہان نے جھوٹ بولا۔ تمہیں سب کو لے کر آنا چاہیے تھا۔ تم نے کہاں سب کو انوائٹ کیا تھا؟ جسے بلایا تھا اسے لے آیا، جہان نے جتایا، اور وہ حقیقتاً شرمندہ ہو گئی۔ تبھی جہان کا فون بجا۔ وہ معذرت کرتا ہوا اسٹیج سے اتر کر نسبتاً تنہا گوشے میں چلا گیا۔ جہان نے تمہیں میرے متعلق بتایا تو ہوگا؟ اسے امید نہیں تھی کہ وہ براہ راست اس سے یہ پوچھے گی۔ شبی نے اس بات میں سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ میں جہان کو پسند کرتی تھی، بلکہ وہ میری پہلی محبت تھا۔ وہ اپنے دلہا کے ساتھ ایک ہی اسٹیج پر کھڑی سادگی اور بہادری سے اعتراف کر رہی تھی۔ پہلے دلچسپی دکھانے کے بعد اس نے اپنے قدم روک لیے تھے، پھر جیسے جیسے میں نے اس کے ساتھ وقت گزارا، پہلے شک اور پھر یقین ہو گیا کہ اس کا یہ اجتناب اپنی مما کی وجہ سے تھا۔ وہ انکار کر رہا، مگر آج سے پہلے مجھے لگتا تھا کہ اس سے بھی مجھ سے محبت تھی۔ لیکن صاحبہ سانس لینے کو رکی۔ وہ جیسے تمہیں دیکھتا ہے اس نے کبھی ایسی ایک نظر بھی مجھ پر نہیں ڈالی۔ پورے سفر کے دوران کئی ایسے لمحے آئے تھے جب جہان کا دل بے مان ہو کر ایک نئے انداز سے دھڑکا تھا۔ شبی کے لیے یہ پہلا لمحہ تھا۔ اس نے فاصلے پہ کھڑے فون پہ مصروف جہان کو دیکھا اور اچانک، بالکل اچانک، یکے بعد دیگر اس پر کئی انکشافات ہوئے۔ بہت اچھا ہوا جو وہ تمہیں یہاں لے آیا، ورنہ میں ساری عمر اسی غلط فہمی میں مبتلا رہتی۔ نئی شروعات کے لیے یہ کلوزر ضروری تھا۔ صاحبہ کی بات جاری تھی مگر وہ سن کہاں رہی تھی۔ ابھی کھلے رازوں نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ بات کرتے کرتے جہان نے دونوں کی جانب دیکھا تو وہ ہوش میں آئی۔ جہان بہت اچھا انسان ہے اور وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ بہت لکی ہو تم۔ میں بھی کیسی باتیں کر رہی ہوں، یہ سب تو تم مجھ سے بہتر جانتی ہو۔ وہ خوش دلی سے ہنسی اور شبی باوجود کوشش کے مسکرا بھی نہ سکی۔ بات سمیٹ کے جہان ان دونوں کے پاس پہنچا تو وہ ایک نئی شبی تھی۔ اب اجازت دو، ہمیں کچھ تصویریں تو لینے دو۔ صاحبہ ان دونوں کو لے کر شبیر کے پاس آئی۔ دلہا دلہن کے ساتھ تصویریں کھنچوانے کے بعد جہان نے اجازت مانگی۔ شکریہ شبی کو مجھ سے ملوانے کے لیے، صاحبہ نے جہان سے کہا۔ مجھے بھی آپ سے مل کر بہت اچھا لگا، شبی نے اس کے ہاتھ تھامے۔ سیم ہیئر۔ وہ دونوں باہر نکلیں تو
جہان نے اس کی سنجیدگی اور خاموشی محسوس کی۔ گاڑی تک پہنچنے تک دونوں نے کوئی بات نہیں کی۔ شبی کے بندے ہاتھ دیکھ کر جہان نے اسے جیکٹ دینے کے لیے پچھلا دروازہ کھولا تو صاحبہ کے تحفے پر نظر پڑی۔ اوہ، یہ تو رہ گیا۔ اس نے جیکٹ اٹھا کر شبی کو دیا۔ تم یہیں رکو، میں دے کر آتا ہوں۔ پارکنگ سے اسٹیج کا فاصلہ بہت تھا۔ اسے اتنی لمبی مسافت سے بچانے کی خاطر اکیلا ہی اندر چلا گیا۔ شبی نے پچھلی سیٹ پر رکھی تھیلیاں دیکھیں۔ اسے اپنا حلیہ تبدیل کرنا تھا۔ بیگ میں ہاتھ ڈال کر یلو چٹ نکالی، پین سے اس پر کچھ لکھا اور اسے کھڑکی کے شیشے پر چسپاں کر کے اندر آ گئی۔ اس نے وردی میں گشت کر رہے بیروں سے پوچھ کر بالآخر چینجنگ روم ڈھونڈ ہی لیا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ منہ دھونے کے لیے واش بیسن تک آئی۔ آئینے میں اپنے عکس پر نظر پڑتے ہی اس کی سماعتوں میں صاحبہ کے الفاظ گونجے۔ وہ جیسے تمہیں دیکھتا ہے، اس نے کبھی ایسی ایک نظر بھی مجھ پر نہیں ڈالی۔ اچانک سے اسے وہ نظریں آئینے سے اپنی طرف دیکھتی محسوس ہوئیں۔ تبھی آئینے میں وہ خاکہ ابھرا جو اس نے ہوٹل کے کمروں میں تیار ہوتے وقت ترتیب دیا تھا۔ بے اختیار ہی ہاتھ اٹھا کر اس نے ہتھیلی آئینے پر پھیری۔ اسے بھی علم نہیں تھا کہ وہ کیا مٹانا چاہتی ہے، وہ نظریں یا وہ خاکہ۔ چہرے پر ٹھنڈا پانی ڈال کر اس نے جذبات کو بھی سرد کرنے کی کوشش کی جو کہیں پیش پا کر مچلنے لگے تھے۔ جہان واپس لوٹا تو ڈرائیور والی کھڑکی پر سے یلو چٹ ملی۔ میں چینج کر کے آ رہی ہوں۔ اس نے کھینچ کر چٹ نکالی اور جیب میں ڈالی۔ ذرا دیر انتظار کے بعد جب وہ نہیں لوٹی تو انجانے خدشات میں گھرا وہ اندر کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اسے شبی آتی نظر آئی۔ وہ اپنے مسٹرڈ یلو کرتے اور سفید دوپٹے میں ملبوس تھی۔ میک اپ، گجرے اور جولری سے پاک، تھکی تھکی، دھلی دھلی سی وہ لڑکی لمحہ بلمحہ، قدم قدم اسے اپنے اندر اترتی محسوس ہوئی۔ سارا سامان پچھلی سیٹ پر رکھنے کے بعد اس نے انگوٹھی اتارنے کے لیے ہاتھ آگے کیا۔ ہاں، ساری انگلیاں خالی تھیں۔ یا اللہ، کہاں گر گئی؟ وہ جس راستے سے چل کر آئی تھی اس نے پلٹ کر ادھر نظریں دوڑائیں۔ چھوڑو، وہ کہاں اصلی تھی؟ جہان نے کہا تو وہ جو انگوٹھی کی تلاش میں پلٹ چکی تھی رک گئی۔ تمہیں اس کی بھی ضرورت پڑے گی۔ جہان نے پیچھے سے شال اٹھا کر اسے دی۔ وہ پہلے ہی جیکٹ پہنے ہوئے تھی۔ تم آرام سے سو جاؤ، میں سیٹ پیچھے کر دیتا ہوں۔ اس کے بدلے مزاج کو جہان نے تھکان سمجھا۔ ابھی مجھے نیند نہیں آ رہی۔ جہان کی موجودگی میں یوں لیٹ کر سونے کا خیال اسے مناسب نہیں لگا۔ جہان نے اپنی جگہ سنبھالی تو وہ بھی بیٹھ گئی۔ تم صبح سے ڈرائیونگ کر رہے ہو، تھک گئے ہوگے۔ سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے اسے یاد آیا، اگر کہیں رک کر کچھ دیر آرام کرنا چاہو تو۔ میں نے اپنی نیند پوری کر لی ہے، اب آرام سے صبح تک ڈرائیو کر سکتا ہوں۔ کہیں تمہیں ڈر تو نہیں لگ رہا؟ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ نہیں، تم کافی قابل بھروسہ ڈرائیور ہو، وہ بھی مسکرائی۔ گاڑی ریزرور کے حدود سے باہر نکل کر سڑک پر آئی تو اس نے کجن آنکھیں موند کر سر پیچھے ٹکا دیا۔ جانے کتنی دیر بعد جہان نے بریک لگائی تو وہ آنکھیں کھول کر سیدھی ہوئی۔ وہ ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا۔ کھانا؟ جہان نے اترنے کی تیاری کرتے ہوئے کہا۔ مجھے بالکل بھوک نہیں ہے، میں یہیں رکتی ہوں، تم کھا لو۔ چائے لوگی؟ نہیں۔ جہان اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں صبح ایک اجنبی سے ملی تھی، لیکن کیا رخصت ہوتے وقت بھی وہ اجنبی ہی رہے گا؟ اس کی پشت کو دیکھتے شبی نے خود سے سوال کیا۔ چند منٹوں بعد جہان واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سینڈوچز اور چائے تھی۔ بغیر بھوک کے ہی کھا لو، اس نے سینڈوچ دیتے ہوئے کہا۔ تم پراپر کھانا کھاتے، یہ کیوں لے آئے؟ اسے بھی سینڈوچ اور چائے کا ڈنر کرتے دیکھ کر وہ ناراضگی سے بولی۔ اس کے انداز پر وہ نہال ہی تو ہو گیا تھا۔ زیادہ کھانا کھا لوں گا تو سستی اور نیند کے جھونکے آنے لگیں گے۔ اس نے ڈنر سے فارغ ہو کر موبائل ہاتھ میں لیا۔ ابھی ہم 17 پونا والے روڈ سے چلتے ہیں، وہ فون میں ڈائریکشن سیٹ کرتے ہوئے بولا۔ ہم آئے وہ کون سا راستہ تھا؟ اس کے لیے تو سب ہی نیا اور پہلی بار تھا۔ اس سے کئی بہتر ہے، NH17 تھا، یہ NH4۔ تو تم نے پہلے بہتر والا روٹ کیوں نہیں لیا؟ پھر تم سے کیسے مل پاتا؟ فون اسٹینڈ میں لگا کر اس نے شبی کو دیکھا۔ اس نے نظریں چڑھا لیں۔
بڑی دل نشیں مسکراہٹ کے ساتھ جہان نے گاڑی آگے بڑھائی۔ وہ ایک بار پھر سوتی بن گئی، جبکہ دراصل اس کے اندر تلاطم برپا تھا۔ کافی وقت کے بعد ایک بار پھر گاڑی رکی تو اس نے آنکھیں کھولیں۔ یہاں مسجد ہے، میں عشاء پڑھ لیتا ہوں۔ وہ اپنی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا، نماز تو میری بھی باقی ہے۔ وہ بھی اتر آئی۔ وہ مسجد نہیں تھی بلکہ مزار تھا، جہاں کوئی زہرو نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم رکو، میں اندر دیکھتا ہوں، شاید کوئی ہو۔ جہان اندر مجاور سے بات کر کے واپس آیا تو وہ صحن میں لگے نل سے وضو کر کے ایک گوشے میں نماز کے لیے کھڑی ہو چکی تھی۔ جہان کی نماز بھی ہو گئی، مگر اس کی دعا ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اپنے اعتراف سے قطعی بے خبر ہو کر دعا میں مشغول تھی، اور جہان اسے دیکھتے ہوئے اس کی دعاؤں سے انجان، اس کی ہر دعا کے لیے آمین کہے جا رہا تھا۔ دونوں کو ہی وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا۔ جب وہ دوپٹے سے بھیگا چہرہ خشک کرتے ہوئے کھڑی ہوئی تو جہان اپنے مخصوص انداز میں سینے پر دونوں ہاتھ باندھے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آج ہی سب کچھ مانگ لیا؟ جہان کی بات پر وہ آزردگی سے مسکرائی۔ میرا سب کچھ بڑا مختصر ہے، تمہاری دعا تو مختصر نہیں تھی۔ معافیاں مختصر نہیں ہوتی۔ اتنی بڑی خطا نہیں ہے تمہاری کہ ایسی طویل معافی مانگی جائے۔ دل دکانے سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ اس نے جہان کو لاجواب کرنا چاہا۔ انجانے میں ہوئی غلطی کا شمار گناہ میں نہیں ہوتا۔ جان کر یا انجانے میں اگر غلطی کا بوجھ لمحہ بلمحہ دل پر بڑھتا جائے تو دعائیں اور معافیاں طویل ہو جاتی ہیں۔ غلطی کا اقبال اور ندامت کا احساس ہی آدھی معافی ہے۔ اس کے حوصلہ دیتے لفظوں پر اس نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ شبی کی نہ کے باوجود جہان نے اس کی سیٹ ریکلائن کر دی۔ جیکٹ کے اوپر شال اوڑھ کر اس نے آنکھیں بند کی تو کچھ ہی دیر میں گہری نیند میں ڈوب گئی۔ تھکے ذہن کو بھی آرام مطلوب تھا۔ ایک نئی اور بڑی دل نشیں دستک اور آہٹ کا استقبال کرتا جہاں اپنے تخیل اور تصور کی نئی نئی گہرائیاں ناپ رہا تھا۔ درمیان میں وہ بے خبر سوئی شبی پر نگاہ ڈالنا نہیں بھولتا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ چپ چاپ اسی حالت میں لیٹی رہی۔ اپنی جگہ سے اسے ڈرائیونگ کرتے جہان کی پشت اور ایک رخ نظر آ رہا تھا۔ وہ ریزروٹ سے نکلنے کے بعد سے اب تک اپنا ترتیب دیا خاکہ ہزاروں دفعہ دل میں دہرا چکی تھی۔ اس میں کسی نئی سطر کی گنجائش نہیں تھی۔ آنے والے انجام پر اسے زندگی کا سب سے کٹھن امتحان لگ رہے تھے۔ اس کی نظروں کی تپش تھی یا اس کے خیال کا ارتعاش؟ جہان نے مڑ کر اسے دیکھا۔ تم جاگ گئی؟ وہ اٹھ بیٹھی، بال اور دوپٹہ درست کیا، پھر سیٹ سیدھی کی۔ کہاں پہنچے ہم؟ بس پنویل پہنچنے والے ہیں۔ اوہ، میں تمام راستہ سوئی رہی۔ وہ سچ میں حیران تھی۔ مجھے پنویل اسٹیشن ڈراپ کر دینا۔ اس نے شال طے کرتے ہوئے ممبئی کی لوکل ٹرین نیٹ ورک کی ہاربر لائن کے آخری اسٹیشن کا نام لیا۔ کم آن، اب میں تمہیں ڈائریکٹ گھر ہی ڈراپ کروں گا۔ نہیں، اس کا لہجہ اتنا حتمی اور سخت تھا کہ جہان سے زیادہ وہ حیرت زدہ تھی۔ میں تمہارے ساتھ گھر نہیں جا سکتی۔ اسے اپنی آواز اور الفاظ دونوں اجنبی لگے۔ 5 بجنے والے ہیں، ٹرینیں شروع ہو گئی ہوں گی، میں آرام سے گھر پہنچ جاؤں گی۔ اب کہ وہ ذرا سنبھل کر بولی تھی، مگر جہان ہونٹ سختی سے بند کیے خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ گاڑی میں ایک بار پھر سفر کے آغاز والی خاموشی تھی۔ گاڑی اسٹیشن کے احاطے میں روکنے تک وہ خود پر قابو پا چکا تھا۔ شبی اپنا بیگ لیے آہستہ سے باہر نکلی، اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے تھامے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ خود کو تیار کر کے باہر نکلا۔ تم نے میری جتنی مدد کی ہے اس کے لیے شکریہ بہت چھوٹا اور بڑا نامکمل لفظ ہے، وہ اسی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی جو جہان کو پچھلی کئی منٹوں سے ٹھٹک رہی تھی۔ میں نے تو صرف لفٹ دی تھی، اصل مدد تو تم نے میری کی ہے، اور اس کے لیے میں تمہارا شکریہ ادا نہیں کروں گا۔ گھر جا کر سب سے پہلے اس نے جہان کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ فی الحال وہ اسے بولنے کا موقع دینے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔
امی اور نوحہ سے معافی مانگنی ہے، ان کی ہر آواز اور خواہش پر لبیک کہنا ہے۔ صفی کو ڈاکٹر بنا دیکھنے کے بعد فی الحال دونوں کی سب سے بڑی خواہش مجھے عمران کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ وہ میرے جواب کے انتظار میں رکی ہیں اور میں انہیں اب مزید انتظار نہیں کرواؤں گی۔ شبی، اس ایک پکار میں حیرانگی، ناراضگی، خواہش، التجا، شکوہ، امید، سب کچھ تھا۔ وہ سر جھکائے جوتے کی نوک سے زمین پر ٹھوکریں مار رہی تھی۔ وہاں 10th بی کے گیٹ سے پلٹتے وقت ہی میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میری زندگی کے ہر فیصلے کا اختیار امی کو ہے۔ تمہاری امی کا یہی آخری فیصلہ ہو ضروری تو نہیں، نئے امکان اور متبادل سامنے آئیں تو ان کا فیصلہ بدل بھی سکتا ہے۔ آپ کے اس نے قطع کلامی کی، اس کا انداز بھی جارح تھا۔ میں امی کا یہ فیصلہ آخری مان چکی ہوں۔ تم بیوقوف ہی نہیں، بے رحم اور ظالم بھی ہو۔ جہان نے اس کے جھکے سر کو دیکھا جبکہ اس کا دل کر رہا تھا کہ اسے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالے اور کہے، ادھر میری آنکھوں میں دیکھو۔ شاید شبی نے سر اٹھایا مگر جہان کو دیکھنے سے گریز کیا۔ اچھا اپنا نمبر تو دو۔ خیر وہ تو بیوقوف نہیں تھا۔ نہیں، وہ مگر واقعی بے رحم اور ظالم تھی، اس کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ میں یہ گزرا ایک دن بھول جانا چاہتی ہوں۔ جہان کو غصہ آنے لگا۔ تمہیں کبھی میرا خیال آئے تو احسان فراموش جان کر جھٹک دینا۔ اس نے نظر جہان کے چہرے پر مرکوز کی۔ اس اسٹاپ سے اس لمحے تک سب کے لیے شکریہ۔ اس کی جھلملاتی آنکھوں میں اس لمحے تک کا مفہوم صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے جہان سے احتجاج، التجا، ضد، غصہ اور کوشش سارے اختیار چھین لیے۔ تعلق اور رشتے کو معنی محبت اور قربانی سے ملتے ہیں، یہ مان کر کل اس نے بڑی آسانی سے فیصلہ کر لیا تھا، اور اس وقت اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس مختصر شناسائی اور تعلق میں اس نے جہان سے کتنی بڑی قربانی مانگی تھی۔ چلتی ہوں، وہ بڑے ضبط سے مسکرا رہی تھی۔ جہان لحاظ اور احتیاط کی ساری بندشیں اور دیواریں گرا کر اسے تکے جا رہا تھا۔ تمہارے ہونٹوں پہ کانپتی ہے، میرے کانوں میں گونجتی ہے، جو بات تم نے کہی نہیں ہے، جو بات ہم نے سنی نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔ شبی نے آخری نظر اس پر ڈالی اور پلٹ کر پلیٹ فارم کی طرف چل دی۔ شبی، عقب سے جہان نے پکارا، لیکن اس نے پلٹ کر دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ ساری سرزمین پر بھی تلاش کیا جاتا تو اس وقت جہان مرزا سے زیادہ بے بس اور کوئی نہیں تھا۔ اس کا دل اسے مسلسل اکسا رہا تھا۔ جاؤ روکو اسے، تم پابند نہیں ہو، اس کی مرضی نہیں، تم اپنی چاہ دیکھو، احمق نہ بنو، ابھی بھی وقت ہے، اس کے علم میں لائے بغیر ہی اس کا پیچھا کرو۔ وہ بیوقوف ہے، بے خبر نہیں، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا۔ اس لمحے تک کے لیے ادا ہوئے شکریہ نے اس کے قدم جگہ کر رکھے تھے۔ اگر وہ مزید کھڑا رہا تو دل سے بلند ہوتے احتجاج اسے مجبور کر دیں گے۔ یہ سوچ کر وہ شکستہ قدموں سے گاڑی میں آ بیٹھا۔ کتنی ہی دیر وہ اس جگہ کو ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا جہاں وہ غائب ہوئی تھی کہ شاید وہ پلٹ آئے۔ آخر کو دل میں اٹھتے شور سے گھبرا کر وہ گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ جی تو پارٹ 2 یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلا اور آخری حصہ جلد اپلوڈ کیا جائے گا۔ چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔